اسلام آباد آج تک مدارس کے نظام میں اصلاحات کیوں نہیں کر سکا اور مذہبی جماعتوں کو اس بارے میں کیا تحفظات ہیں، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں آج کل ایک تنازع جس پر بہت بات ہو رہی ہے وہ دینی مدارس کی رجسٹریشن کا ہے۔ جب اکتوبر میں پاکستانی پارلیمان نے متنازع 26ویں ترمیم کی منظوری دی تو اس میں مدارس کو محکمہ تعلیم کی بجائے پرانے سوسائٹیز ایکٹ 1860 کے تحت رجسٹر کرنا بھی شامل تھا، لیکن دینی مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق بل سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ 2024 جس میں پارلیمان سے منظوری کے بعد ایوان صدر گیا تو صدر آصف علی زرداری نے اس کے مسودے پر اعتراض لگا کر اسے واپس پارلیمان کو بھیج دیا اور یہیں سے اختلافات کا سلسلہ شروع ہوا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حکمران اتحاد پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ علماء کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ افغان جہاد کے تناظر میں مدارس کو ملک میں دہشت گردی اور شدت پسندی سے بھی جوڑا جاتا ہے اور ان کے نظام میں اصلاحات کے لیے پہلے بھی کئی کوششیں ہو چکی ہیں۔ آج کے پروگرام میں اپنے پہلے موضوع کے طور پر ہم جاننے کی کوشش کریں گے آخر دینی مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ ہے کیا اور نئے ترمیمی بل میں رجسٹریشن سے متعلق کیا بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام کے دوسرے حصے میں شام میں ہونے والی حالیہ ڈیولپمنٹس اور اس کے خطے اور دنیا پر اثرات کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کراچی۔ حکومتی حلیف مولانا فضل الرحمان مدارس کی رجسٹریشن اور پارلیمان سے منظور شدہ ترمیم کے ایوان صدر سے بغیر دستخط واپس بھیجے جانے پر کیوں ناراض ہیں، محمد ثاقب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ثاقب بہت شکریہ۔ پارلیمان سے ترمیم کے بعد اب کیوں حکومت کو اعتراض ہے مدارس کی ترمیم کے بل پر، اور اعتراض ہے کیا؟ اسد، یہی وہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، وہی یہ دلچسپ کوشچن ہے کہ اکتوبر میں جب 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو رہی تھی تو اس وقت حکومت کو کیا اعتراض ایسا نظر نہیں آیا جو اب جا کر ایوان صدر کی جانب سے سامنے آ رہا ہے۔ ایوان صدر کی جانب سے جو اعتراضات سامنے آئے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ نمبر ایک، یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ تعلیم ایک 18ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ ایک صوبائی معاملہ بن چکا ہے، اس لیے اس کی ترمیم، اس پر جو بھی قانون سازی کی جانی ہے وہ اب صوبائی حکومتوں کا معاملہ ہے، یہ وفاقی حکومت کا معاملہ نہیں ہے۔ جو دوسرا اعتراض جو سامنے آ رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے متعلق پہلے ہی ایک رجسٹریشن قانون موجود ہے۔ سوسائٹیز ایکٹ ہی میں جو مدارس کو یہ اجازت ہے کہ وہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت بھی رجسٹر ہو سکتے ہیں اور وزارت تعلیم کے تحت بھی رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ اب اسی ڈائکاٹومی کو لے کر اعتراض کیا جا رہا ہے ایوان صدر کی جانب سے، اور اب تک جو ہے مولانا فضل الرحمان ہو یا حکومت ہو، دونوں ہی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کا کیا موقف ہے اس معاملے پر اب؟ جی، مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی رجسٹریشن پر اختلاف نہیں ہے۔ رجسٹریشن ہونے کے بعد دینی مدارس کو ایک ڈائریکٹوریٹ کے تحت ماتحت ہو جائیں گے۔ وہ ڈائریکٹوریٹ ریلیجیس افیئرز جو ہے وہ دیکھتا ہے، یعنی کہ ڈائریکٹوریٹ آف ریلیجیس ایجوکیشن دیکھتا ہے۔ لیکن اس میں آلریڈی کو 18,000 سے زیادہ انسٹیٹیوٹ جو ہیں، مدارس جو ہیں وہ رجسٹر تو ہو چکے ہیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، 18,000 سے زائد رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو رجسٹرڈ نہیں ہوئے ہیں، اور ان کو رجسٹریشن کے جو دائرہ کار میں لانا، اس امبریلا میں لانا ہی اس سارے پروسیس کا، اس ساری ایکسرسائز کا مقصد ہے۔ اب اس تمام طرح صورتحال میں مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ڈائریکٹوریٹ کے تحت اگر جو مدارس ہو جائیں گے تو ان پر کڑی نظر رکھی جا سکے گی، ان کی خود مختاری متاثر ہوگی، ان کی آزادی متاثر ہوگی۔ ان کو یہ خدشہ ہے کہ مالی معاملات سے لے کر سلیبس تک تمام معاملات حکومت کے کنٹرول میں آئیں گے اور حکومت کا چیک اینڈ بیلنس سخت ہوگا اور حکومت مجبور کرے گی تمام تر صورتحال کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے۔ تو یہ ٹگ آف وار بن چکی ہے۔ ایک جانب ہارڈ لائن علماء ہیں جو مدارس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس طرح کی کسی بھی قسم کی پابندی کو قبول نہیں کریں گے، جبکہ دوسری جانب حکومت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ان تمام مدارس کو ایک امبریلا کے تحت لانا ضروری ہے تاکہ ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، ان کی مالی ان کی جو مالی معاملات ہیں ان پر بھی نظر رکھی جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو عصری علوم کی طرف راغب کیا جا سکے اور یکساں تعلیمی نظام کو فروغ
دیا جا سکے. سو ملک میں جو ہے ایک یکساں نصاب ناصب جو ہے وہ نافذ ہو چکے. بہت شکریہ محمد ثاقب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس معاملے میں. مدارس کی رجسٹریشن یا ان کے نظام میں اصلاحات کی ضرورت اور امکانات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مذہبی اسکالر خورشید ندیم نے، جو اسلامی نظریاتی کونسل اور کمیشن آن اسلامائزیشن آف ایجوکیشن کے رکن رہ چکے ہیں اور بہت تحقیقی کام بھی کر چکے ہیں. سیاسی اسلام کے نام سے ان کی ایک کتاب بھی شائع ہو چکی. خورشید صاحب بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو مدارس کے نظام میں اصلاحات کی ضرورت کیوں ہے اس وقت؟ دیکھیے، اس وقت مسائل دو ہیں. ایک یہ ہے کہ ہماری ریلیجس ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے اس میں کس نوعیت کی اصلاحات آنی چاہیے. ایک یہ ہے کہ وہ حالیہ تنازع جو پیدا ہو گیا ہے حکومت میں اور مولانا فضل الرحمان میں، اس کی نوعیت کیا ہے. اس تنازع کی نوعیت تو بالکل ایک کرنٹ پالیٹکس اور یوکی کے پاور پالیٹکس کے ساتھ ہے. مدارس کا سارا نظام آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جو سیاسی عصبیت ہے اس کا بڑا انحصار مدارس کے سسٹم پر ہے، اور ان کی یہ خواہش ہے اور ان کی یہ کوشش ہے کہ اس میں کسی طریقے سے حکومت کا عمل دخل اس طرح سے نہ ہو کہ وہ اس کے ہاتھ میں استعمال ہوں، اور وہ جو ماضی میں جس طریقے سے ایک آزاد حیثیت میں رہے ہیں وہ اس پہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے. یہ ہے حکومت کا اور ریاست کا جو کہیے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا تنازع. لیکن جہاں تک مدارس کے ریفارم کا تعلق ہے، یعنی اس انسٹیٹیوشن کو، اس ادارے کو معاشرے کے لیے ایک مفید ادارہ بنانا، وہ ایک بالکل دوسرا عمل ہے. اور مجھے بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ریاست اور مولانا فضل الرحمان دونوں اس سے کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے. مثال کے طور پر پاکستان میں جو مدرسے کی تعلیم ہے وہ مسلکی تعلیم ہے. یعنی آپ کے ہاں دیوبندیوں کے مدارس ہیں، بریلویوں کے مدارس ہیں، شیعہ مدارس ہیں، وغیرہ وغیرہ. جو بورڈز بنے ہیں حکومت نے پہلے بنائے تھے، 5 بورڈ تھے ہمارے ہاں، وہ بھی مسلکی بنیاد پر، یعنی دیوبندیوں کا مدرسہ تھا، بورڈ تھا، اور بریلویوں کا بورڈ تھا. اسی طریقے سے اب حکومت نے یہ چاہا کہ وہ اس اسٹرینتھ کو کمزور کرے، یعنی اور بورڈ لے کے آئے تاکہ دیوبندی ایک جگہ سے نہ رہیں، بریلوی ایک جگہ نہ رہیں. تو 10 نئے بورڈ قائم کر دیے. لیکن کیا یہ کہ ان بورڈز کی بھی جو کنسٹرکشن ہے وہ بھی اسی طرح سے مسلکی رکھی گئی. دیوبندیوں کے مدارس بنا دیے گئے، بریلویوں کے مدارس بنا دیے گئے. اصل ریفارم یہ ہونے چاہیے تھے کہ مدارس کو اس سیکٹیرین ڈیوائڈ سے نکال کر ان کو دینی علوم کا مدرسہ بنایا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو لیکن اس سے پہلے ایک پوائنٹ اور ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ ان اصلاحات کے لیے جو طریقہ کار آج تک بہت سی حکومتوں نے اختیار کیا، ہم نے پرویز مشرف کی حکومت میں دیکھا، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں دیکھا، اس کے بعد ہم نے جو نیشنل ایکشن پلان بنا، خاص طور پہ آرمی پبلک اسکول کے بعد جو اٹیک ہوا اس کے بعد، تو اصل مذہبی حلقوں کو بہت سی حکومتوں نے جو اختیار کیا آج کل طریقہ کار، اس پہ اعتراض ہے یا اس کے علاوہ کوئی اعتراض ہے؟ جس طرح سے آپ ابھی ریفر کر رہے ہیں کہ بورڈ الگ الگ اگر بنائے جا رہے ہیں تو وہ بھی ایک کویشچن مارک رہا. مذہبی اداروں کو بنیادی جو اسینشل جوہری اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مدارس کا نظام جس طرح سے ماضی میں ایک آزادانہ انتظام تھا، یعنی وہ وسائل کہاں سے لیتے ہیں، وہ نصاب کون سا پڑھاتے ہیں، ان کی یہ جو لبرٹی ہے، ان کی یہ جو آزادی ہے معاشی بھی اور نصاب سازی کی سطح پہ بھی، اس کو کوئی قدغن نہ لگے، نہ حکومت کو مداخلت کرے نہ کوئی اور ادارہ مداخلت کرے. تو ان کا بنیادی ہمیشہ مطالبہ رہا ہے. اب جب آپ ریگولیٹ کرتے ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں، سوری خورشید صاحب ایک چیز اور درمیان میں ایڈ کرنا چاہوں گا، تو یہ کیا 80 کی دہائی کے بعد سے ایسا رہا یا ڈے 1 سے جب سے پاکستان بنا تب سے مدرسے ایسے ہی چل رہے تھے؟ مدرسے ایسے ہی چل رہے تھے. مدرسوں کا نظام ہمارے ہاں کبھی اس طریقے سے سرکاری مداخلت میں نہیں آیا، بلکہ آپ اگر یوں دیکھیے کہ جو برصغیر کے اندر مدرسے کی ٹریڈیشن ہے، آپ کو معلوم ہے کہ انگریزوں کے دور میں جب یہ مدارس بنے تھے تو اس وقت اپنی ٹریڈیشن کے دفاع کے لیے بنے تھے، اور ظاہر ہے یہ ایک سوسائٹی کے لیول پہ انیشیٹو تھا، کوئی حکومتی سطح پہ نہیں تھا. حکومت ظاہر انگریزوں کی تھی. تو جب انگریز چلے گئے، پاکستان بن گیا، تو مدارس کے نظام کے اندر کوئی اسینشل تبدیلی نہیں آئی. وہ اسی طریقے سے ریاست کی بجائے اپنے سوسائٹی کے ساتھ جڑے رہے. ان کے ریسورسز سوسائٹی سے آتے ہیں، ان کی جتنی اسٹرینتھ ہے سوسائٹی سے آتی ہے. تو اس میں کوئی پاکستان بننے کے بعد بھی جوہری تبدیلی نہیں آئی. تو بہت تبدیلی نہیں. تو حکومت کا یہ کہنا، میرے پاس وقت کی کمی، خوشی صاحب کچھ 2 پوائنٹس اور ڈسکس کرنا چاہوں گا. حکومت کا کہنا کہ مجوزہ بل جو ہے اس میں سکم ہے، لیکن سوال یہ بھی تو ہے کہ اس سے پہلے پارلیمنٹ نے یہ منظور تو کیا، تو کیا یہ معاملہ جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو رہا ہے؟ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف ہے وہ مجھے اس میں وزن لگتا ہے، اس لیے کہ جو دونوں اعتراضات اٹھائے گئے ہیں یہ اس ترمیم کے آنے کے بعد تو پیدا نہیں ہوئے، پہلے سے تھے. یہ بات کہ صوبوں کے ساتھ تعلیم کا تعلق ہے یہ پہلے سے
سے موجود تھا. دوسرا یہ ہے کہ 2019 میں جو معاہدہ کیا گیا تھا مدارس کے ساتھ وہ پہلے سے موجود تھا. تو جب یہ دونوں موجود تھے تو ان کی موجودگی میں اس طرح کا معاہدہ حکومت کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ ان کو اعتراض پیدا ہوتا. تو اس کانٹیکسٹ میں تو مولانا کا موقف جو ہے اس میں مجھے وزن دکھائی دیتا ہے کہ یہ دونوں نکات جن کی بنیاد پر ایوان صدر سے اس کو روکا گیا وہ دونوں تو پہلے سے تھے, کوئی نیا پیدا ہونے والا مسئلہ تو نہیں تھا. اس لیے موجودہ چپکش میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بات درست ہے. تو کیا صوبوں سے انپٹ نہیں لی گئی تھی اس معاملے میں پوری طرح آپ سمجھتے ہیں, یا یہ صرف اس وقت چونکہ 26ویں آئینی ترمیم حکومت کے لیے ضروری تھی تو اس لیے مان لیا گیا؟ مجھے یہ لگتا تھا کہ چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تائید کی اس وقت ضرورت تھی تو ان کے جو مطالبات تھے سود کے بارے میں تھا, مدارس کے بارے میں تھا, وہ اس کو قبول کر لیا گیا بنا یہ دیکھے کہ اس کے عواقب کیا ہیں, نتائج کیا ہیں. اب اس کو اگر وہ مسئلہ بناتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ شاید اخلاقاً مناسب نہیں ہوگا. تو مدرسوں کے فنڈز کے حساب کتاب پہ بھی سوال اٹھتے ہیں. کچھ ہلکے سمجھتے ہیں کہ ان اصلاحات کا تعلق جو ہے وہ FATF سے بھی رہا ہے. کیا یہ تاثر درست ہے؟ اصل میں یہ سارا پروسیس تو شروع اسی وجہ سے ہوا تھا نا. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا حکومت و مدارس کے درمیان وہ بنیادی وجہ یہی تھی اس وقت کہ اصل ایشو جو پیدا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ مدارس کے ریسورسز کہاں سے آتے ہیں. اور چونکہ بہت سارے لوگ ایک ہمدردی بھی رکھتے تھے ان تنظیموں کے ساتھ کہ جو بین بھی تھیں اور جو غیر قانونی بھی تھی قوم متحدہ کی طرف سے بھی پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے بھی, تو ایک سوال تھا کہ ان کے ریسورسز کا منہ بند کیا جائے, ان کو جو وسائل ملتے ہیں ان کو روکا جائے. تو مدرسے سے چونکہ وہ ایک لنک کر رہی تھی چیزیں بعض فکری اعتبار سے, تو یہ فیصلہ ہوا کہ مدارس کا جو جتنا آپ کو معلوم ہے وہ سارے نظام کے تحت اس کو ریگولیٹ کیا جائے, معاشی ان کے ریسورسز کو جو اس سے پہلے نہیں تھے. تو مدارس نے رجسٹ بھی کیا جی, لیکن اسٹیٹ نے اپنی قوت کو استعمال کرتے ہوئے اس وقت ایک معاہدہ کروا لیا, اس پہ عمل درآمد کبھی نہیں ہو سکا. بہت بہت شکریہ خورشید نظیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے اور مدارس کی جو اس وقت ترمیمی بل کے حوالے سے کنٹروورسی چل رہی ہے اس پہ آپ ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. سابق وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے دینی مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق تحفظات کی وجہ سیاسی ہے, اور مولانا کو یہ لگتا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن سے ان کی سیاسی قوت میں فرق آئے گا. مولانا فضل الرحمان کے مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق کیا مطالبات ہیں اور انہوں نے مدارس کی رجسٹریشن کا بل 26ویں آئینی ترمیم بل کے ساتھ ہی پیش کیوں کیا, اس پر وائس آف امریکہ کے نوید نسیم نے وزیر تعلیم شفقت محمود سے بات کی. سابق وزیر تعلیم جی دیکھیں, جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور JUI کی جو بیسک سپورٹ بیس ہے وہ مدارس ہیں, اور ان کو فکر یہ ہے کہ اگر مدارس رجسٹر ہو گئے اور گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی مدد کرنا شروع ہو گئی اور ان کے ساتھ ایک رابطہ کا سلسلہ چل پڑا, تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ شک ہے کہ ان کی جو سیاسی قوت ہے اس میں فرق پڑ جائے گا. تو یہ اس کے پیچھے سیاست ہے. سر کیا وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان محکمہ تعلیم کے تحت مدارس کی رجسٹریشن کروانے کے لیے رضامند نہیں ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل معاملات کو اس طرح ہی ہے جس طرح چھوڑ دیا جائے, کوئی رجسٹریشن نہ کی جائے, کوئی گورنمنٹ کی کسی قسم کی مدد یا کسی قسم کی ان کے مطابق انٹرفیئرنس جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, اور یہ معاملہ جو ہے وہ ایسے ہی چلتا رہنا چاہیے جیسے پہلے چل رہا تھا. سر کیا مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ مدارس کو ملنے والی فنڈنگ اور وہاں پہ جو طلباء زیر تعلیم ہیں ان کی تفصیلات حکومت کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے؟ کیا یہی وجہ ہے کہ وہ محکمہ تعلیم کے تحت مدارس کی رجسٹریشن کے خلاف ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فنڈنگ کا ڈیٹا شیئر نہ کرنا چاہتا, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بنیادی طور پہ سیاسی ہے, کیونکہ JUI کی جو بیس ہے پولیٹیکل بیس اس میں مدارس کا بہت بڑا رول ہے, اور اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ یہ مدارس جو ہیں اب صرف مدرسے بن کے حکومت کے ایک منسٹری کے تحت آ جائیں. سر کیا وجہ ہے کہ مولانا نے جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس کے ساتھ ہی مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق بل جو تھا وہ پیش کر دیا؟ دیکھیں, بطور تجزیہ کار میں کہہ سکتا ہوں کہ تجزیے کے طور پہ کہ ان کو دیکھا نظر آیا کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ بہت مسائل میں ہے, اور ان کو نظر آیا کہ وہ لیوریج کر سکتے ہیں اپنی پوزیشن کو, تو انہوں نے بڑے مہارت سے اپنی پوزیشن کو لیوریج کیا اور اس سے انہوں نے یہ بل پاس کروا لیا. اور نہ ہی کسی نے میرا خیال ہے غور سے پڑھا اس بل کو, نہ ہی اس نے دیکھا کسی نے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے.
تو مجھے حیرانی نہیں ہے کہ اب حکومت کو سڈنلی جاگ آئی ہے کہ یہ تو ریورسل ہو جائے گی. دیکھیں نا، ہوا یہ تھا کہ جب یہ اگریمنٹ ہوا تو اس کے نتیجے پہ ہمارے دور حکومت میں ایک ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن بنایا گیا، جو کہ میری اطلاع کے مطابق ابھی تک 18,500 مدارس کو رجسٹر کر چکا ہے. کیا آپ نے مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق جو ایگریمنٹ تھا وہ فیٹف کے پریشر پہ کیا تھا؟ نہیں، کیونکہ فیٹف ایک حقیقت تو تھی اور فیٹف کے تحت بہت ساری چیزیں تھیں جو کرنے والی تھیں، لیکن ہماری سوچ یہ تھی کہ یہ کرنا ویسے بھی ضروری ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کتنے مدارس ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کس قسم کی تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ان بچوں کے فارغ التحصیل کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں. تو اس لیے ہم نے رجسٹریشن کا جب بات کی تو یہ مدارس کی مدد کی خاطر کی. سر، مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق جو بل تھا اس پر صدر زرداری نے اعتراضات لگا کر واپس بھیج دیا. وٹ ڈو یو تھنک، وٹ از یور انالیسس کہ صدر زرداری نے اعتراضات کیوں لگائے ہوں گے؟ میرا یہی خیال ہے کہ اس وقت تو انڈر پریشر انہوں نے کر دیا، تو بعد میں جب اس کے اوپر غور ہوا تو پھر انہوں نے ریلائز کیا کہ یہ تو جو اتنا کام ہو چکا ہے اس کی ریورسل ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ حکومت کو احساس ہوا کہ یہ تو ہم نے جتنی پیش رفت ریاست نے پیش رفت کی ہے، یہ کسی ایک حکومت کی پیش رفت نہیں ہے، یہ ریاست کی پیش رفت ہے. تو اتنی جو پیش رفت ہے اس کو ریورسل کرنے کی بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس میں میرا شک ہے کہ مولانا کو جو چاہتے ہیں نہیں ملے گا اس میں سے. سر، اگر مولانا فضل الرحمان کے مطالبات مان لیے جاتے ہیں تو اس کے کنسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ نہیں، مجھے بڑا افسوس ہوگا اور میں سمجھوں گا کہ سیاست کی خاطر اور بلیک میل ہونے کی ہوئی ہیں گورنمنٹ، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ یہ کوئی سیاسی قدم نہیں تھا، یہ ان لاکھوں بچوں کی بہتری کے لیے تھا جو مدارس میں پڑھتے ہیں اور ان لاکھوں بچوں کی مستقبل کے بارے میں تھا. اور اب بات کرتے ہیں آج کے دوسرے موضوع کی. شام میں بشار الاسد کے بعد باغی گروہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ شام کے مزید علاقوں پر بھی قبضہ کر رہے ہیں. نئی انتظامیہ نے دمشق میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے. حیث تحریر الشام کے ایک عہدیدار نے خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ اسد حکومت کے خاتمے کے بعد بند کیا جانے والا یہ ایئرپورٹ آئندہ چند روز میں آپریشنل ہو جائے گا. گزشتہ کچھ دنوں میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام میں 400 سے زیادہ اہداف پر حملہ کیا ہے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ اسلحے کے ذخیروں کو نشانہ بنا رہی ہے تاکہ وہ اسرائیل مخالف گروہوں کے ہاتھ نہ لگیں. اسرائیلی فوج نے بدھ کے روز ایک ویڈیو ریلیز کی جس میں اسرائیلی فوجیوں کو شام کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اسرائیل نے شام کی بحریہ کو بھی نشانہ بنایا ہے. تقریباً 2.25 کروڑ کی آبادی والے اس ملک شام کے لگ بھگ 30% علاقے پر کئی سال سے مختلف باغی گروہوں کا قبضہ رہا ہے، جن میں حلب میں حیث تحریر الشام اور ملک کے شمال مشرق میں کرد افواج کا جزوی کنٹرول تھا. منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام پر باغیوں کے قبضے اور اسد حکومت کے خاتمے کے بعد یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ شام کے معاملات میں مداخلت سے گریز کریں. تاہم وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ کے مطابق منتخب صدر کو اپنے موقف اور اسرائیل کی حفاظت، ایران کو الگ تھلگ کرنے اور روس، ترکیہ اور دیگر متعلقہ طاقتوں سے متعلق اپنی پالیسی میں کچھ توازن پیدا کرنا ہوگا. شام میں لوگ ماسکو بھاگ جانے والے بشار الاسد کا تختہ الٹے جانے کی خوشی ابھی تک منا رہے ہیں، لیکن ملک کا مستقبل ابھی واضح نہیں ہے، جبکہ علاقائی طاقتیں اپنے مفادات کے تحفظ کی کوشش میں لگی ہیں. جنوب میں اسرائیل نے شام میں ایران کے اتحادی کی باقی ماندہ فوج کو کمزور کرنے کے لیے حملے کیے ہیں. شمال میں ترکی کی حمایت یافتہ باغیوں نے علاقے پر قبضہ کر لیا اور شامی کردوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. امریکی صدر جو بائیڈن کے فوری اقدام کے نتیجے میں امریکہ نے شام میں داعش کے اہداف پر حملے کیے. امریکہ شام میں اپنے اتحادیوں اور مشترکہ مفادات رکھنے والوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا تاکہ خطرات سے نمٹنے کے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں ان کی مدد کر سکے. اس کے برعکس منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ ممکنہ طور پر ان کی حکمت عملی معاملے سے الگ رہنے کی ہوگی. یقیناً ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا اس وقت کچھ پاگل سی ہو گئی ہے. شام کا تختہ الٹنے والے باغی گروپ حیث تحریر الشام کو امریکہ دہشت گرد تنظیم قرار دے چکا ہے. پھر بھی ٹرمپ چاہتے ہیں کہ امریکہ شام کے تنازع سے دور رہے. انہوں نے سوشل میڈیا پر کہا، یہ ہماری لڑائی نہیں ہے. تلسی گیبرٹ
جو کہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی کی سربراہی کے لیے ٹرمپ کا انتخاب ہیں، اس سے متفق ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے بار بار کہا ہے، وہ عزم رکھتے ہیں کہ جنگیں ختم ہوں، طاقت سے امن کا مظاہرہ ہو اور تحفظ، سلامتی اور امریکی عوام کی آزادی جیسے قومی سلامتی کے مفادات کو مقدم رکھا جائے۔ لیکن بشار الاسد کے جانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو عدم مداخلت کے اپنے موقف میں اسرائیل اور اردن جیسے اتحادیوں کی حفاظت اور داعش جیسے دہشت گرد گروپوں کی پھر سے سرکشی سے بچنے کے اہداف کے ساتھ توازن لانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایسے وقت میں جب کوئی حکومت موجود نہ ہو یا حکومت ناکام ہو، وہاں کیمیائی ہتھیاروں تک رسائی کم کرنا، معلوم دہشت گرد تنظیموں کی اہلیت کم کرنا، جب یہ کوئی اور نہ کر سکے تو میرا خیال ہے یہ ایک دانشمندانہ اقدام ہے، اور میرے خیال میں امکان ہے کہ صدر ٹرمپ ایسا کرتے رہیں گے۔ اپنے پہلے دور حکومت میں ٹرمپ نے اسد حکومت کی جانب سے کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے پر اس کے خلاف حملوں کا حکم دیا تھا، لیکن ان کی زیادہ تر توجہ داعش کو شکست دینے پر مرکوز رہی تھی۔ اتحادیوں کو تنہا چھوڑ دینے پر ٹرمپ پر نکتہ چینی کی گئی۔ انخلا کے بعد ترکی نے ان کرد افواج کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں جو کہ شام میں داعش کو شکست دینے کے لیے امریکی افواج کے شانہ بشانہ لڑ چکی ہیں۔ اس مرتبہ ٹرمپ نے کہا بقول ان کے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہم دخل نہیں دیں گے۔ لیکن خطے میں امریکہ کے بے شمار مفادات کو دیکھتے ہوئے ایسا کہنا عملی طور پر کرنے سے آسان سنائی دیتا ہے۔ پیٹسی وڈاکسوارا کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔ شام میں امریکہ کے سابق سفیر رائن کراکر کا کہنا ہے کہ امریکہ پہلے سے شام کے معاملات میں ملوث ہے اور وہاں استحکام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اقتدار میں آنے والے تمام گروہوں اور فریقین سے روابط قائم کرے۔ وائس آف امریکہ کی افریقہ سروس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ امریکہ کو اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں جیسے ترکیہ، اردن، اسرائیل اور لبنان سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں شام میں بہت سے لوگوں کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے کیونکہ وہاں ایک جابرانہ حکومت ختم ہوئی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے ایک تشویش کا باعث بھی ہے، خصوصاً اقلیتی گروہوں جیسے مسیحیوں، علاوی اور کردوں کے لیے۔ اسد حکومت، جس کا خود ایک اقلیتی گروپ علاوی فرقے سے تعلق تھا، وہ دوسرے اقلیتی گروہوں کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اب جب ایک سنی اکثریت والا گروہ اس تحریک کی قیادت کر رہا ہے تو ان اقلیتی برادریوں کو تشویش لاحق ہے کہ اب کیا ہوگا۔ فوری طور پر شام میں شہریوں کو بڑے پیمانے پر ضروری امداد کی ضرورت ہے۔ جنگ کے اس تازہ مرحلے سے پہلے ہی شامی معیشت تباہ حال تھی، تو اب انقلاب نے ناکافی اداروں کو بھی اکھاڑ پچھاڑ دیا ہے جو اسد حکومت کے دور میں موجود تھے۔ تو عالمی برادری کو سب سے پہلے جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جتنا ممکن ہو لاکھوں شامیوں کی مشکلات کو کم کریں جو انہوں نے اسد کے ظالمانہ دور اور خانہ جنگی میں برداشت کی ہیں، اور یہ کرنے کے لیے اہم ادارہ اقوام متحدہ ہے، جسے اس امداد کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے مکمل تعاون کی ضرورت ہوگی۔ شہریوں کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ شام میں سیکیورٹی کو مستحکم کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا جائے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا شام کے اندر سے کیا جا سکتا ہے اور یہ باہر سے کوئی نظام ان پر مسلط کرنے سے نہیں ہوگا، جیسا کہ ہم نے عراق سے سیکھا۔ میرا نہیں خیال ہے کہ شام میں جلد کوئی اصولوں پر مبنی جمہوری نظام ابھرتا نظر آئے گا۔ اسد خاندان کی اقتدار کی نصف صدی اور اس سے کئی دہائیاں پہلے وہاں شہریوں کے حقوق کے لیے کوئی قانونی ڈھانچہ بنانے پر زور نہیں تھا جس میں تمام شہریوں کو تحفظ اور روزگار کے مساوی مواقع اور سرکاری سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ شام میں اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے اور ایسی کسی تاریخ کی عدم موجودگی کی بنیاد پر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مستقبل قریب میں شام میں کوئی ایسا جدید نظام قائم ہونے کا امکان نہیں جو قوم کی بھلائی کے لیے ہو۔ تو میری کچھ زیادہ توقعات اور امیدیں نہیں ہیں۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل VOA Urdu کے نام سے ہے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔